حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرمایا، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن سنو اے کعبہ، مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ جب سے یہ نظریہ ہم مسلمانوں سے اٹھا ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے، مسلمان ایک امت ہے، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، تو ہم سیاسی اور جغرافیائی حدود میں تقسیم ہو کر آج دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رومیوں نے ایک مسلمان کو گرفتار کر کے رومی بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ مسلمان قیدی نے جرأت و دلیری سے بادشاہ کے سامنے باتیں کیے تو دربار میں موجود ایک جرنیل نے مسلمان قیدی کو تپڑ مارا۔ مسلمان قیدی کے زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے امیر معاویہ، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ ہمارا تمہارا فیصلہ کرے گا، آپ ہمارے امیر ہیں اور آج ہم اس طرح مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مسلمان قیدی کی یہ بات حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رومیوں کو فدیہ بھجوا کر مسلمان کو آزاد کیا، اور پھر ایک مسلمان جرنیل کو رومی جرنیل سے بدلہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ تدبیر یہ اختیار کی کہ تم تاجر بن کر قسطنطنیہ جاؤ اور کچھ تجارت کرنے کے بعد بادشاہ کے وزیروں، سپہ سالاروں اور خصوصی درباریوں کو تحفے تحائف دینا، مگر اس جرنیل کو کچھ نہ دینا، اور جب وہ آپ سے شکوہ کرے تو تم کہنا کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں تھا، اگلی بار آپ کے شایان شان تحفہ لے کر آؤں گا۔ اس جرنیل نے رنگ برنگی منقش چادر کی فرمائش کی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین چادر بنوانے کا آرڈر جاری کیا، چنانچہ آپ نے ان کے لیے ایسی بہترین چادر تیار کرائی کہ دیکھنے والے اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چادر مسلمان جرنیل کو دے دیا۔ مسلمان جرنیل جب قسطنطنیہ کے ساحل کے قریب پہنچ گئے تو اس نے چادر کو کشتی پر بچھا دیا۔ رومی جرنیل کو جب کشتی آنے کی اطلاع ملی تو وہ اسے دیکھنے کے لیے ساحل پر نکل آیا، اور جیسا ہی اس نے چادر کو دیکھا تو اس کی عقل اڑ گئی اور خود کشتی میں جا پہنچا۔ مسلمانوں نے اسے کشتی میں باندھ کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تیزی سے لے آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور پھر مظلوم مسلمان کو بلایا اور فرمایا کہ اس جرنیل نے تمہیں تپڑ مارا تھا، تم اٹھو آج ان کو تپڑ مارو۔ مسلمان اٹھ کر اسے تپڑ مارا۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان جرنیل سے کہا کہ اس کو چادر دے کر روم کے ساحل پر چھوڑو، اور رومی سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ مسلمانوں کا خلیفہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ تمہارے تخت پر بیٹھے سپہ سالاروں اور سرداروں سے اپنے کسی مسلمان کا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے ایک قاصد کو شاہ روم کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ قاصد پیغام پہنچانے کے بعد محل سے نکلا اور ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کو ایک جگہ سے تلاوت کی آواز سنائی دی۔ آواز کی جانب گیا تو دیکھا کہ ایک نابینا شخص چکی پیس رہا ہے اور تلاوت بھی کر رہا ہے۔ تو قاصد نے سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ دوسری دفعہ سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ تیسری دفعہ سلام کیا تو نابینا شخص نے سر اٹھا کر کہا کہ شاہی روم کے دربار میں سلام کیسے؟ قاصد نے کہا کہ پہلے یہ بتا کہ شاہی روم کے دربار میں خدا کا کلام کیسے؟ نابینا شخص نے بتایا کہ وہ ایک مسلمان ہے۔ بادشاہ نے مجبور کیا کہ اسلام چھوڑ دے۔ انکار پر دونوں آنکھیں نکال دی گئی اور چکی پیسنے پر لگا دیا۔ قاصد واپس ہو کر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے نابینا قیدی کی بات رکھ دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے قلم کاغذ لیا اور شاہی روم کو یہ لکھ بھیجا، اے شاہی روم، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس ایک مسلمان قیدی ہے اور تو اس پر ظلم کرتا ہے۔ میری یہ تحریر تیرے پاس پہنچنے کے بعد
تو نے اگر اس قیدی کو رہا نہیں کیا تو پھر تجھے ایسے لشکری جرار کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا پہلا پرد تیرے محل میں ہوگا اور آخری پرد میرے دربار میں۔